بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے دوسرے عشرے میں، اور یہ تیسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اسے پڑھنے سے سمندر کی جاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اور سبحان اللہ 100 بار پڑھیں، اس سے 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں ملیں گی۔ جبکہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد ہوتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور پورا دن شیطان سے حفاظت رہے گی۔ صحیح بخاری۔ اس لیے ہمیں کثرت سے یہ اعمال رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے چاہیے۔ اور تیسرے شب قدر کی جو دعا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ سنن ابن ماجہ۔ جبکہ تیسرے عشرے اللہم اجرنی من النار، تیسرے عشرے کی دعا۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان ہے، بے پایہ رحمت کا سائبان، اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے تو اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات و مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دم بخود رہ جائیں اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کے سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہوتے ہیں، اور افطاری کے وقت ان پر رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفریں سما ہوتا ہے کہ جو اگر ان پر منکشف ہو جائے تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش یہ سارا سال ہی رمضان رہے اور انہی پہ سعادتیں اور برکتیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہیں۔ بخشش و مغفرت کا جو بازار بنتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہلنے کے پورے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا جاتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخشا جاتا ہے، اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ رمضان میں ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہگار خاکی کی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی آرائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر آخری 10 دن پہلے دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے، تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ اختصار کے ساتھ ان اعمال و عبادات کی تفصیل اور دعائیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی کثرت سے رمضان کے مہینے میں آپ ادائیگی کیجئے۔ آخری عشرے میں یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی عطا کرے، دوزخ سے رہائی عطا کرے، آمین۔
امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ انہی سے مروی ہے کہ یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، مگر وہ اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہو۔ اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف والی جماعت مسجد میں کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے، اور نیکیوں سے اس قدر ثواب ملتا ہے جسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ بحق کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور عمرے کیے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بحد نیت اعتکاف مسجد میں ٹہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر مولا سے اجازت لینا ہوگی اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، اعتکاف سنت موقدہ، رمضان اخیر عشرہ یعنی آخری 10 دن میں کیا جائے۔ 20 رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلیں۔ اعتکاف نفلی، اس کا کوئی مقرر وقت نہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو صرف نیت کر لے اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی جائے، جب تک کہ مسجد میں ہے تو وہ معتکف یعنی چلا آیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے، فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے تو اسے نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کے لیے اعتکاف کا ثواب پاؤ گے تو بہتر ہے، جو ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے۔ لیلۃ القدر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہیں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور انہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل ہی بے نصیب ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں طاعت و عبادات کے لیے کوشش فرماتے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے، مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ سورہ قدر پڑھے 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کی فضیلت انشاءاللہ اللہ اس نماز کے پڑھنے سے وہ پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں اور نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور بخشش گناہ کے لیے مفید ہے۔ اور اس کے لیے اسی طرح آپ ہر شب قدر کو 23ویں، 21ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو نوافل ادا کریں اور خاص الخاص عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ پہنچے، کوئی بھی علم حاصل ہو تو اس کو آگے سے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے
چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔